بسم الله الرحمن الرحيم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور تمام مفسرین نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان 10 راتوں کا قسم کھانا یہ ان دنوں کی عظمت کی اور شرف کی دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو دنیا کے افضل ترین ایام قرار دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، ان من افضل ایام الدنیا، فرمایا دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل ترین اور سردار جو دن ہیں وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن افضل کیوں ہیں؟ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا سبب ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کر عظیم عبادات کو جمع کر دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ خیرات، قربانی، حج۔ یہ عظیم عبادات کے جمع ہونے کی وجہ سے ان 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں کا سردار اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ کا دن بھی ہے۔ یوم عرفہ کا وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے دین اسلام کی تکمیل ہوئی، اور اس دن عرفہ کے میدان میں حجاج کرام حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی دن عام مغفرت کا اعلان بھی فرماتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا دن بھی ان 10 دنوں میں شامل ہے۔ پھر یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، یہ تمام سالوں کے دنوں کا سب سے بہترین دن ہے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر ذوالحجہ کے عشرے کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ عشرہ دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل ترین عشرہ ہے، جو کہ عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو یہ سنہری ایام عطا فرما دے تو اسے غنیمت سمجھ کر ان ایام کا جو حق ہے، جو تقاضا ہے، اسے ادا کرنا چاہیے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو دین اسلام نے چند اعمال ہمیں بیان کیے ہیں جو ان ایام میں انسان کو کرنے چاہیے تاکہ ان ایام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ ان ایام میں جو ہمیں پہلا حکم دیا گیا ہے، جس کی تعلیم دی گئی ہے، وہ ہے حج کی ادائیگی، حج کا فریضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو انسان ایسا حج کرے کہ جس میں فسق و فجور نہ ہو، فرمایا کہ راجع کیوم ولدتہ امہ، جب انسان واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔
تو حج جیسی عظیم عبادت وہ انہی ایام میں ادا ہوتی ہے۔ دوسرا عمل جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان ایام میں کرنے کی، وہ ہے روزے کا اہتمام کرنا۔ ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من 9 ذی الحجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے شروع کے 9 دن لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، اور بالخصوص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ سیام یوم عرفہ، عرفہ کا ایک روزہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے انسان کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 1 سال آئندہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو اب انسان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ لگاتار روزے رکھے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تک، اور چاہے تو وہ یوم عرفہ کے روزے کا بھی وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ان ایام کا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ نوافل کا اہتمام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام ان 10 دنوں میں شدت کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے۔ اور چوتھا عمل ان ایام میں جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ انسان ویسے تو ہمیشہ اس کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن ان ایام کے اندر خصوصاً ذکر اللہ کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، خاص کر تکبیرات کے حوالے سے۔ تکبیرات خود بھی پڑھی جائیں اور اس کی تبلیغ بھی کی جائے، مرد ہو، عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، امام ہو، مقتدی ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیرات کا اہتمام کرے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ملتا ہے کہ کانا یخرجان الی السوق، کہ دونوں صحابی ذی الحجہ کے شروع دنوں میں بازار نکل جاتے ہیں۔ بازار کیوں جاتے؟ اس لیے کہ بازار ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان کاروبار میں مصروف ہوتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صحابی بازار نکل جاتے اور یکبرانی، بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، تو لوگ ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیرات میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ کہ تکبیرات خود بھی پڑھی جائیں، اس کی تبلیغ بھی کی جائے۔ کم از کم انسان کو اپنے اہل و عیال کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، بیوی کو، بچوں کو، اور جو آپ کے دوست احباب ہیں دکانوں میں، فیکٹری میں، جہاں بھی آپ کی مصروفیت ہے، آپ انہیں تکبیرات کا حکم دیں۔ تکبیرات کا ویسے اہتمام تو انسان کو چاند دیکھنے کے سے شروع کر دینا چاہیے، لیکن بالخصوص زیادہ اہتمام اور جہراً اونچی آواز سے وہ یوم عرفہ سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک، ان 5 دنوں میں انسان کو تکبیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ویسے عام ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن تکبیرات کا بالخصوص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو 5واں عمل ہے وہ ہے صدقہ خیرات کرنے کا۔ میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا ہے کہ یہ ساری نیکیاں وہ ہیں جو انسان عام دنوں میں بھی کرتا ہے، لیکن ان ایام کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، تو صدقہ خیرات بھی انسان کو بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ قرآن نے حکم بھی دی ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم پاکیزہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، مال خرچ کرنے سے انسان کا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور چھٹا عمل جس کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے،
یہاں بھی وہی بات کریں گے ہم کہ گناہ انسان کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے شروع کا عشرہ اہم عشرہ ہے، تو لہذا انسان کو خصوصاً جو ہے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 7واں عمل وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ چند وہ مستحب اعمال ہیں جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے، تو لہذا ہم نصیحت کریں گے اپنے تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو، کہ یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے، دنیا کے بہترین ایام شروع ہونے والے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک موقع موجود ہے، اسے ضائع کیے بغیر جو مستحب اعمال بیان کیے ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔